اللہ نے بذات خود آپ کو اپنے لامحدود اختیار میں سے اپنے ماتحت نائب کی حیثیت سے تخلیق کیا ہے، اور یہ مرتبہ ہر ڈگری، ہر سرٹیفکیٹ، ہر ٹائٹل، ہر عہدے اور ہر پہچان سے نہ صرف بالا تر ہے بلکہ ہر ایک انسان کے لیے یکساں ہے۔ خدارا اپنے آپ کو پہچانیے اور دوسروں کو بھی اس کا احساس دے۔ کمال یہ ہے کہ آپ پہلے پیر خود کو روکیے، ٹھہریے اور دنیا کی اندھی تقلید اور روایات سے خود کو آزاد کیجیے۔ شخصی غلامی سے مکمل انکار کرتے ہوئے اول تو اللہ کے رب ہونے کے تصور پر خوب غور کیجیے۔ اس ادراک کے بعد اپنے آپ کو خوب سمجھائیں کہ اللہ ہی نے آپ کو ایک آزاد بشر اور جواب دہ نائب کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ انسانی خودی کا فقدان ہی دراصل دنیاوی بگاڑ کی وجہ ہے۔ لہٰذا اپنی تخلیق کی اصل کو جاننے کے لیے خود کو کچھ وقت دیجیے۔ ابتدا تو کیجیے۔ اپنی پیدائش کے شعور کے بعد شب و روز کے دنیاوی معاملات میں بندوں کی غلامی سے آزاد ہوں، مگر محض جنہیں اللہ نے آپ پر فضیلت بخشی ہو، جیسا کہ والدین اور اہل علم وغیرہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جانے لگے۔ یہاں انبیاء و رسول کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ وہ تو سراسر ہی اللہ کا براہ راست انتخاب ہوتے ہیں، جن پر اللہ اپنی پس پردہ چند نشانیاں کھول دیتے ہیں، یعنی کہ معجزات، تاکہ ان کے لیے کسی بھی نافرمانی کے معاملے کا ممکن حد تک سدباب ہو جائے اور اللہ انہیں اپنے فضل سے خاص کر لیں۔ مگر یہاں بھی وہ اللہ ہی کے تابع ہیں اور اس کے سامنے جواب دیں گے۔ دنیاوی اختیار کی مکمل آزادی کو مکمل شعوری طور پر تسلیم کیجیے اور تب پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اپنی آزادی کو اللہ کے احکامات کا غلام کر دیجیے۔ اس نظریے پر خوب ڈٹ جائیں اور اسی ہی کے دنیا کے معاملات کا معیار جانتے ہوئے نتائج اللہ کے سپرد کر دیجیے، کیونکہ پھر یہاں آپ کو خوب آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف آپ سے اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے، ورنہ اپنے ایمان پر شک کیجیے۔ خود کو اچھے سے قائل کیجیے کہ بلا تفریق کسی بھی انسان کا موت کا عمل ہرگز اس کا اختتام نہیں بلکہ آغاز اور ایک نئے جہاں میں منتقلی ہے، جہاں اللہ اپنی اس تخلیق کو مخلوق کے دنیاوی اختیار کے عوض خوب انصاف اور اپنی قدرت سے ایک انجام سے نوازیں گے۔ اللہ کی نائب کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی اللہ نے بقا لکھ دی ہے، مگر یہ کہ اللہ بعد میں انسان کے لیے کچھ اور فیصلہ فرما ہے، اس پر اللہ کو مکمل قدرت ہے۔ اگر آپ کے ذہن نے بھی دنیا کی دیکھا دیکھی موت کو ایک اختتام کے طور پر قبول کر لیا ہے، تو آخرت پر ایمان کی گواہی پر خوب شک کیجیے۔ بے شک یہ عارضی دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں سمیت محدود اور کم عرصے کے لیے باقی رہنے والے انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، مگر ہر انسان کی آمد کا زمانہ، ماحول اور مدت عمل مختلف ہے۔ انسان کے اختیارات کو محدود رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی وسائل کی تقسیم بھی مختلف رکھی گئی، مگر یہاں بھی آزمائشوں کا معیار بالکل یکساں اور اصول خوب واضح کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ پر لاگو ہوتی اللہ کی حدود، جنہیں اللہ نے ہر ایک دور میں ایک نبی یعنی اپنی نمونے کے ذریعے آپ پر حجت بنا دیا ہے۔ تو ہر صورت میں سزا و جزا کا معیار ہمیشہ اطاعت و بغاوت کی روش ہی رہے ہیں۔ خوب یاد رہے کہ ہر دور کے انسان یعنی ہم سے پہلے، ہم اور ہمارے بعد کے لوگوں کو اس دنیا میں ان کے اختیارات اور معاملات کے عوض جہنم کا ایندھن یا جنت کا تاج بنایا جائے گا۔ باقی جب تک آپ زندہ ہیں آپ آزاد ہیں، مگر بحیثیت ایک جواب دہ مخلوق۔